قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے، جب تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ جو اتنا مقام ملا اللہ کی بارگاہ میں، یہ کہاں سے ملا؟ کس وجہ سے آپ اللہ کے پسندیدہ ٹھہرے، پھر آپ قطب الاقطاب بن گئے، مقام غوثیت پر فائز ہو گئے اور آپ ولیوں کے ولی بن گئے، یہ درجہ، یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو آپ نے فرمایا یہ مقام صرف مجھے علم کی وجہ سے ملا۔ اور آپ کے وہ شعر ہیں، آپ نے اس کو شعری انداز میں کہا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ تو جب ہم ان صوفیہ کی باتوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، تو پھر قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، اپنے مطالعے میں لائیں گے، تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ اس کی لذت محسوس ہونا شروع ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی فقہی بات کر دوں تو ہمیں ہر چیز کا علم اور اس کا فہم ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک رکن ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، تو ہر شے کا ایک رکن ہوتا ہے۔ ہمیں ہر شے کے رکن کا پتہ ہونا چاہیے، ہر شے کی شرط کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن ہوتی ہیں، ہمیں ان کا الگ الگ پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں صرف نماز کی، تو نماز کا یہ جو پورا ڈھانچہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ تک، اس پورے پروسیس کے اندر 7 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں فرض ہیں؟ 7۔ وہ ہر بچے کو ان 7 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز میں وہ جو 7 باتیں فرض ہیں وہ کون سی ہیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ ان 7 باتوں میں سے کوئی ایک بات رہ گئی، چھوٹ گئی، بھول گئی یا وہ زیادہ ہو گئی تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ ان 7 باتوں کا تعلق سجدہ سہو کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز کے اندر کتنی باتیں فرض ہیں؟ 7 باتیں نماز کے اندر فرض ہیں، اور ان 7 کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ان 7 باتوں کو میں دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں گے اور بات ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نماز کے اندر فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ منہ کے ساتھ بولنا اور اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ منہ کے ساتھ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ یہ اگر کوئی شخص جسٹ ہاتھوں کو تو اٹھا لیتا ہے لیکن منہ سے بولتا نہیں ہے تو گویا اس کا فرض ادا، جب فرض ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو منہ سے اللہ اکبر کہنا فرض، تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں، سب سے پہلی تکبیر، یہ فرض ہے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ کیا؟ تو گویا نماز کے اندر کھڑے ہونا فرض ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ جان بوجھ کر ایسے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ تو جب فرض چھوٹ گیا تو نماز ختم ہو گئی، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اس کا سجدہ صاحب کے ساتھ کوئی تعلق، یہ جو 7 فرائض ہیں ان کا تعلق سجدہ صاحب کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ 2 فرض ہو گئے، ساتھ یاد بھی کرتے جائیں، تکبیر تحریمہ، قیام۔ تیسرا فرض ہے نماز کا، اسے کہتے ہیں قرات۔ نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا بھول گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو گویا اس کا ایک فرض چھوٹ گیا اور نماز نہیں ہوگی۔ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے نماز کا، اسے کہتے ہیں رکوع۔ رکوع بھی نماز کا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع بھول گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ 5واں فرض ہے سجود، 2 سجدے کرنا بھی نماز کا فرض ہے۔ اور 6واں فرض ہے التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ کیا؟ التحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ وہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ واجب کی بات میں کسی اور موقع پہ کروں گا، صرف بیٹھنا فرض ہے۔ اور بیٹھنا بھی اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر دوسری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے۔ اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 4 رکعتوں والی اگر نماز ہو تو 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں چوتھی رکعت میں بیٹھنا فرض ہے۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔
اور ساتواں فرض ہے کہ جب ہم نماز سے باہر آئیں تو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہ آئیں، اپنی مرضی سے نماز سے باہر نکلنا ہے۔ کیا؟ اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا۔ تو یہ 7 باتیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے، ان 7 باتوں میں سے کوئی ایک رہ گئی یا کوئی زیادہ کر دی یا بھول گئی تو اس کا سجدہ صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، التحیات کی مقدار بیٹھنا اور اپنی مرضی سے نماز سے باہر آنا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر فرد کو ہم جو کام کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اپنے ہر کام کے اندر اسلامی پہلو کو تلاش کریں۔ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر اسلامی پہلو کیا ہے، رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے۔ کام تو کرنا ہی ہے، لیکن جب ہم اس کو اسلامی پہلو تلاش کر کے وہ کام کر لیں گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی مل جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ، یار زندہ صحبت باقی۔